نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم۔ آج جو میں آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیا ہے کنتم خیر امہ، کہ یہ بہترین امت ہے۔ آج وہ امت جسے بہترین امت کا لقب دیا گیا ہے، اس امت کو رسوا کن امت کہا جا رہا ہے اور ذلیل امت کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا ان اللہ یرفع ھذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اسی کتاب اللہ کے ذریعے قومیں عروج بھی پاتی ہیں، اسی کے ذریعے قومیں زوال کا شکار بھی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم زوال کا جو شکار ہوئے پڑے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر تو عمل کرتے ہیں، بعض احکامات تو مان لیتے ہیں، لیکن بعض احکام کا کیا کرتے ہیں؟ ہم انکار کرتے ہیں۔ باقی ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیک اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب باری آ جاتی ہے کہ سود کو لینے نہ لینے کی، تو اس میں کسان عام وہ بھی ملوث، اور اس سے بڑھ کر جو سیاستدان ہے وہ بھی ملوث، اوپر سے لے کر نیچے تک اس نافرمانی والے حکم میں کیا ہے؟ سب داخل ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جس نے بھی سود لیا اللہ اور اس کے رسول سے اس نے جنگ کی ہے۔ تو پیارے، ہم بہترین امت ہیں، بہترین امت ہونے کا ثبوت دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس کو بھی منتخب کرتے ہیں وہ اغیار کے پاؤں چاٹتے ہیں، اغیار کی منت سماجت کرتے ہیں، ان سے قرض لیتے ہیں سود پر، پھر ان کو دگنا سود بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ملک پر دباؤ بھی ڈالتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے اس سودی نظام نے۔ تو اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اہل علم سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، جس کی بنا پر ہمیں کیا ہے؟ یہ رسوا ان کا خطاب مل رہا ہے۔ وگرنہ ہم تو کیا ہیں؟ بہترین امت ہیں، اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ وسوسات ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے اسلام کے لیے کام کر لیا، یا ایوان بالا کے اندر کسی مولوی صاحب کو بھیج دیا، کسی دیندار کو بھیج دیا، تو اس نے تو قانون لاگو کر دینے ہیں ہاتھ کاٹنے کا، اس نے قانون نافذ کر دینے ہیں حد جاری کرنے کا۔ بھائی کبھی بھی ایسے قانون نافذ نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے خلافت سے پہلے کفالت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کفالت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہر وہ خلافت جو اپنے آپ کو اسلامی خلافت سمجھتی ہے، اسلامی خلافت تصور کرتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو 5 چیزوں کی حفاظت دے، جسے مقاصد شرعیہ بھی کہا جاتے ہیں۔ تو ان میں روٹی کپڑا مکان بھی ہے، اور ان میں عزت بھی ہے، اور ان مقاصد شرعیہ کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی کی عزت کو تتار بھی نہ کیا جائے، اور اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی کو بے روزگار نہ چھوڑا جائے، اور اس میں یہ بھی ہے مقاصد شرعیہ میں کسی جانور کو بھی بھوک سے نہ مرنے دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے دیندار لوگ ہوں گے تو یہ وہ دیندار لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگر فرات کے کنارے پر کتا بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا تو وقت کے حکمران کو حساب دینا ہوگا۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کتے تو دور کی بات ہے، آج انسان بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا غریب لوگوں نے اپنے گردے بیچے ہیں، آپ کو نہیں پتا غریب لوگوں نے اپنے خون نکلوائے ہیں۔ وہ غریب جس کے متعلق اسلام کہتا ہے آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اور آج کل حکمران کیا کر رہے ہیں؟ غریب کا خون چوس رہے ہیں۔ پسینہ دور کی بات ہے، پسینہ تو دور کی بات ہے، شریعت پسینے پر بھی کیا ہے؟ احساس کھا رہی ہے۔ اور یہ جو ہمارے آج کل کے حکمران ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا غریبوں کو خون ہی چوسی جا رہے ہیں، خود عیاشیاں مار رہے ہیں، ان کے دورے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ تو اس کی مین وجہ کیا ہے کہ غریب عوام کا قصور یہی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہم نے بعض احکامات تو مانے ہیں، نمازوں کی بھی ہم پابندی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، خود بھی دیندار ہیں، لیکن جو ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے ہیں وہ دیندار نہیں ہیں، اور ہم ان کو برا ہی نہیں مناتے۔ جو برا نہیں مناتا وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسی میں ملوث ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر لعنتیں اسی لیے کی گئی ہیں کہ وہ خود تو نہیں کرتے تھے، لیکن جو کرنے والے تھے ان کو برا نہیں مناتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو بستیاں تباہ کی گئی ہیں ان پر جبرائیل نے اسی پرتخت بستیوں کو پلٹا ہے
جو خود تو نیک تھا لیکن دوسروں کو نیک بنانا نہیں چاہتا تھا۔ آج ہم تو نیک ہیں، آج ہم تو سود سے پاک ہیں، لیکن جو ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے ہیں، جنہیں ہم ہی حکمران بناتے ہیں اپنے ووٹوں کے ذریعے، وہ حکمران سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں، سود کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ رب العزت سے ان لوگوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پیارے یقین جانیے، اگر آپ نے دوبارہ ان کو ووٹ دیا یا ان کی حمایت کی تو آپ ان کے سپورٹر بنے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے نافرمان کی کیا کی، نافرمان کی مدد کی، اس نے اسلام کو گرانے میں در حقیقت کیا کیا، اس نے مدد کی ہے۔ تو ہم کام کریں اسلام کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہر کام میں اسلام میں کیسے داخل ہوں گے؟ کہ ہماری سلطنت بھی اسلامی ہو، ہمارے اوپر والے لیڈر بھی اسلامی ہوں، اور ہمارے نیچے والا عملہ بھی اسلامی ہو، اور ہم خود بھی مسلمان ہوں۔ اور شریعت میں نے آپ کو بتایا ہے خلافت ایسے قائم نہیں کرتی، سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ کفیل بنتی ہے، کفالت ہوتی ہے، پھر خلافت ہوتی ہے۔ وہ آپ کے یتیم بچوں کو بیکار نہیں چھوڑے گی، یتیموں کا سہارا خلافت بنتی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب جنازہ کسی کا آتا تو اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں؟ کہتے یا رسول اللہ جی ہاں اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا ضامن میں ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا ضامن، ان بچوں کا ضامن بیت المال ہے۔ مسلمانوں کا جو بیت المال ہے وہ ان کا کیا ہے؟ ضامن ہے۔ ایسے زنا کی حد جاری نہیں ہوگی، آپ کے لیے نکاح کے طریقے آسان کیے جائیں گے، لوگوں کی بیٹیاں بیاہی جائیں گی، اور خود نوجوانوں کے لیے نکاح کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اگر کیا ہے روٹی کپڑا مکان ہر چیز مل رہی ہے، پھر یہ چوری کرتا ہے تب ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کو نکاح کی سہولت مل رہی ہے اور یہ نکاح نہیں کرتا، زنا کرتا ہے، تب اس کو سزا دی جائے گی، لیکن پہلے بتایا جائے گا اب جس نے جرم کیا تو اس کو کیا ہے؟ سزا دی جائے گی۔ ایسے اس کے اوپر حدیں جاری نہیں کی جاتی، پہلے سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، وہ سزائیں بتلائی جاتی ہیں، تب نافذ کی جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، جس اسلام کے نام پر ملک بنا تھا، وہی اسلام کے قانون نافذ فرمائے۔ وہ کتاب جو اس ملک میں نافذ ہونی تھی، آج تک تقریباً 70 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے، اس کتاب کے اصول سے کیا ہے یہ ملک محروم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن والے قوانین اس ملک کے اندر نافذ فرمائے، اور جن حکمرانوں کا ہم نام سنتے آ رہے ہیں، عمر ابن خطاب، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، ان جیسے حکمران ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔